السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 370واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل میں سفر پر تھا، لیکن آج صبح میں جب میں پہنچا فجر کی نماز کے وقت میں، تو بھی میں نے آج کا سبق ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں بھیج دیا تھا۔ الحمدللہ وہ آپ لوگوں تک پہنچ بھی گیا۔ لیکن میں سفر میں کیوں تھا، میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم تمام کو عبرت حاصل ہو، ہم تمام کو اس سے ایک سبق ملے۔ اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یا بغاوت کر کے جو شادیاں کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ میرا سبق سنیں تاکہ ان کو عبرت ملے کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی محبت میں جو پاگل ہو جاتے ہیں، جو ان کا اٹریکشن ہوتا ہے، لڑکے کو ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا میں یہی ایک لڑکی ہے، اب دوسری کوئی لڑکی مجھے ملنے والی نہیں ہے، تو نادی دے کے جیسا ایک کتیا کے پیچھے 12 کی فوج رہتی، ویسا حال کر کے یہ لڑکے بھی نادی دے کے جیسا ماں باپ سے بغاوت، رشتہ داروں سے بغاوت۔ اب وہ لڑکی ماں باپ کو پسند نہیں ہے، اس کے رشتہ داروں کو پسند نہیں، اب ماں باپ جی پہ لات مار کے ہکال دیتے گھر سے، بابا تیرے کو شادی کرنا ہے نا، تیرے مرضی سے، تیرے خوشی سے، تیری رضا سے چل نکل، ہمارے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، باہر جا، شادی کر، تو تیری زندگی گزار، آج کے بعد تیری ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ اس لڑکے کا یہ حال ہو جاتا، نہ بعد میں اس کو میت میں آنے دیتے، نہ گھر کے کسی شادی میں اس کو انوائٹ کیا جاتا، اور وہ بیچارہ در بدر کتے کے جیسی حالت ہو جاتی اس کی، دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر رشتہ دار ملنے کو تیار، نہ کسی خوشی میں اس کو بلانے کے لیے تیار۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہوئی ہے۔ اگر یہ اس لڑکی سے نکاح اور شادی بھی کرنا چاہتے اور اپنے ماں باپ کو کانفیڈینس میں لیتے کہ بھئی ماں باپ جا کے اسے دیکھتے، پسند کرتے، اس سے بات کرتے، اس کے ماں باپ سے بات کرتے، اور لیگل طریقے سے ان کا نکاح یا ان کی شادی ہوتی تھی، تو اس کا حال کتے کے جیسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ سماج میں، برادری میں، خاندان میں اس کی ایک عزت رہتی تھی۔ مگر اپنے ہاتھوں سے اپنے عزت کا پنچ نامہ اس نے کر دیا۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ جو بچوں کے لیے لڑکی وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ پورا بایو ڈیٹا چیک کرتے ہیں، بھئی یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا نیچر کیسا ہے، ان کا خاندان کیسا ہے۔ جوش میں، جذبات میں کام نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے گھر میں اپنے خاندان کی بہو، یعنی اپنے پوتروں کی والدہ، اپنے نواسوں کی والدہ، وہ اپنے بچوں کے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو بھی اپنے خاندان کی فکر ہوتی ہے، تو وہ لڑکی، اس کے گھرانے میں وہ تمام چیزوں کو چیک کرتے ہیں، جانچتے ہیں کہ یہ ہمارے پیمانے پہ کھری اترتی ہے یا نہیں اترتی ہے، یہ ہمارے نسل کے پوترے نواسے پیدا کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جا کے وہ رشتہ داری کرتے ہیں اور اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو عزت کے ساتھ میں لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کا گھرانہ ہمارے لائق نہیں ہے، تو ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھانے کی فکر کرتے ہیں، مگر لڑکا وہ جوش میں، جذبات میں، نہ ماں کی سن رہا ہے، نہ باپ کی سن رہا ہے، اور اس نے اپنا جذبات میں ادھر جو ہے گھوڑا بہت کھدیا مار رہا تھا، قابو میں اور قبضے میں نہیں رہ رہا تھا، اب کر دیے نکاح، چلو اب خاندان سے الگ، رشتہ داروں سے الگ، اب ان کا حال جو ہے ایک دم ایک اچھوت کے جیسا ہو گئے ہوا ہے۔ لڑکوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور لڑکیاں بھی وہ ذرا سے جوش اور جذبات میں، ان کو کسی کا فیس بیگن کے جیسی صورت پسند آ گئی، ان کو کوئی صورت ایک دم ان کو ایسا محبت لگ گئی، وہ چھوکرے نے 4 باتیں ان کے ساتھ میں کیا کر دیا،
ان کو ایسا لگتا ہے آج کے سیریل دیکھ کر، آج کی فلمیں دیکھ کر، ان کو لگتا ہے جیسے فلموں میں ریئل میں ہوتا ہے، سیریلوں میں ریئل میں ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے جیسا میرا بھی یہ جو عاشق ہے، جو آج میرے لیے جو ہے ایسے نغمے گا رہا ہے اور شعر شاعری کر رہا ہے کہ تم جو کہہ دو تو چاند تاروں کو توڑ لاؤں گا میں. اب وہ عشق میں، محبت میں لڑکیوں کو لبھانے کے واسطے میں، اور ان کو لگتا ہے کہ واقعی میں بھی اب یہ میرے لیے چاند تارے توڑ کے لانے والا ہے. کیا معلوم وہ ماں باپ سے بغاوت، جو ماں باپ نے اس کو پیدا ہونے کے بعد بڑا کیے، اس کو تعلیم یافتہ بنائے، ان کے ساتھ بغاوت. خالی وہ جمعہ 8 دن جس سڑی ہوئی صورت سے مل کے اس کو نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہو رہا ہے دونوں کے بیچ جو بھی عشق محبت وغیرہ ہو رہی ہے. اب وہ حرام کے کام کے لیے اور اس حرام کے تعلق کو لیگل کرنے کے لیے وہ لڑکی ماں باپ سے بغاوت کرنے پہ اتر چکی ہے. ماں باپ سمجھانے کے لیے اس کو سمجھا رہے ہیں، ارے دیکھ وہ لوگوں کا خاندان اپنے لائق نہیں ہے، وہ اپنے برابری کے نہیں ہیں، دیکھ وہ لوگ جو ہے الگ ہے، ہم لوگ الگ ہے. اور یہ تمام چیزیں ماں باپ اس لیے دیکھتے ہیں چونکہ وہ اپنے اولاد کا بھلا چاہتے ہیں. ماں باپ کیوں 4 گھر جاتے ہیں، ماں باپ کیوں لڑکے کے، اس کے ماں باپ کے، اس کے خاندان کے پورا بایو ڈیٹا نکالتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیٹی جس کو انہوں نے پیدا کیے، جس کو انہوں نے بڑا کیے، اس کی زندگی برباد کرنا نہیں چاہتے. ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایسے گھرانے میں جائے، ایسے لڑکے کے ساتھ جو آگے چل کے ہمارے خاندان کا فرد بننے کے لائق ہو. اس کا خاندان کیسا، برادری کیسی. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جوش میں، جذبات میں نے دیکھا ہوں لڑکی اب وہ جوش جذبات میں بھاگ گئی اس کے ساتھ میں، یا اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی یا چلی گئی. اب کتے کے جیسا اس کا بھی حال ہوتا ہے. بعد میں نہ ماں باپ سے تعلق، نہ رشتہ داروں سے تعلق، نہ اس کو میت میں آنے دیا جاتا ہے. بعض جگہوں پہ دیکھا باپ کی میت پڑی ہوئی ہے اور وہ بیچاری آئی تو اس کو دھکے مار کے لوگوں نے ہکال دیے کہ تیرے کو ابا نے ان کی زندگی میں جب خاندان سے، برادری سے، رشتہ داری سے باہر نکال دیے تھے تو اب تو ان کی میت میں اور ان کو تکلیف دینے کے لیے کائے کے لیے آنا نہیں یہاں پہ. یہ میں نے دیکھا ہوا ہوں. اور اس کے علاوہ ماں باپ اس لیے تحقیقات کرتے ہیں. ایک اور واقعہ، میں اصل میں دوسرا واقعہ سنانے والا ہوں کہ میں کل کہاں گیا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ اور بیچ میں تھوڑے سے اسٹاپ آ رہے ہیں، وہ میں تھوڑا پہلے وہ بریکر کو کراس کر کے آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں. ایک لڑکی ایسے ہی جوش میں، جذبات میں، محبت میں، لڑکا بہت دیندار ہے، بہت اچھا ہے بول کے بھاگ کے چلے گئی. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ لڑکا جس کے ساتھ بھاگ کے گئی، جس کے ساتھ شادی کی، جس کے ساتھ میں نکاح کیا، اس کے گھر میں جا کے رہنے لگی تو اس کی ماں تو گنپتی کی پوجا کرنے والی تھی. لڑکے سے جب اس نے کہا تو مسلمان ہے، تیری ماں تو گنپتی کی پوجا. ہاں بولے میری ماں جو ہے اس نے ایک مسلمان نے اس کو رکھ لیا تھا، اس کے بعد میں پیدا ہوا تو وہ مسلمان نے میرا نام تو مسلمان رکھا تھا، لیکن میری ماں ابھی بھی اس کے پرانے دھرم کے اوپر ہی ہے. تو اپنے کو ماں سے کیا لینے دینے کا؟ بولے میری ماں اس کے حساب سے چل رہی ہے، اپن اپنے حساب سے چلیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو لڑکے کے جھانسے میں آ کے یہ لڑکی چلی گئی، اب ماں باپ کے گھر پہ آ نہیں سکتی. ماں باپ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اسی ٹائم پہ رشتہ ختم کر دیے اور بول دیے کہ تو نے ہمارے گھر پہ آنا نہیں، بھلے ہی تیرے کو ہم کو تیری مری ہوئی صورت دیکھنے کو ملے وہ ہم برداشت کر سکتے، مگر اب تو نے ہمارے گھر پہ آنا نہیں. اب وہ لڑکی لٹک گئی بیچ میں، نہ ماں باپ کے گھر پہ آ سکتی ہے اور نہ اس کے گھر پہ گنپتی کے ساتھ میں رہ سکتی ہے. تو ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارے زمانے کے باریک باریک جو ٹڈے ہیں، ٹڈے ابھی انڈے میں سے نکلے نہیں، ابھی پر بھی نہیں پھوٹے ان کو. تو ایک شہر کے اندر ایسے 7ویں 8ویں کلاس کے 3 سے 4 لڑکیوں نے اس لیے خودکشی کر دیے، بولے ان کے عاشقوں نے ابھی سے بے وفائی کر دیے تھے. میں سوچنے لگا وہ عاشق کون سے تھے؟ کھجور کے گٹلی کے جیسے، جو ابھی سے اتنا عشق اور اتنا محبت کے ان کی بے وفائی میں وہ 3-4 لڑکیوں نے جو ہے خودکشی بھی کر دی. یہ کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ تو ایسے جو شادیاں اور ایسے جو نکاح ہو رہے ہیں اپنے پسند سے اور بھاگ کے اور بغاوت کر کے، اس کا ریزلٹ کیا سامنے آتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایمرجنسی فون تھا، مجھے ایک جگہ جانے کا تھا، ایمرجنسی. مولانا آپ کو
اے سی لگژری کا لگے تو ہم ٹکٹ کے پیسے دیں گے، پرائیویٹ کار کر کے آؤ مگر آپ آؤ، بہت ہی ایمرجنسی اور ارجنٹ مسئلہ ہے، اس کے لیے مجھے فوراً میں نے کہا کہ بھائی میں بیچ کے دن میں تو نہیں آ سکتا، سنڈے کا ایک دن آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ اب میں بڑے مطلب وہ واقعہ ہو کے 2-3 دن ہی ہو رہے تھے، جمعہ کے دن ہی شاید مجھے جمعرات یا جمعہ کو دعوت تھی، لیکن میں بولا میں سنڈے کو آؤں گا۔ اب میں پہنچا وہاں پہ جہاں جس جگہ پہ مجھے انہوں نے بلائے تھے، جس مکان کے اندر جن صاحب سے جانا تھا ان کے گھر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، وہاں جب میں گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے داماد نے ان کی بیٹی کو سلیے گرم کر کے جو ہے چٹکے دیے ہوئے ہے بدن کے اوپر، اس کے بیچاری کے بچی کے رانوں کے اوپر، اس کے مانڈیوں کے اوپر، یہاں تک کہ میں اس جگہ کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، وہاں پر بھی اس حرام خور اور اس شیطان نے جو ہے گرم کر کے اس کو جو ہے چٹکے دیا، اتنا مارا بری طرح سے، اس کے بال اکھڑ گئے بعض جگہوں سے، اس کی صورت پوری سوج گئی، اس کا سر پھٹ گیا، یہاں تک کہ اس کا اتنا برا حال کیا اس نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بچی کے اوپر اور اس کے ماں باپ کے اوپر رحم کرے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں بولا بھائی کیوں ہوا، کائے کے لیے حال ہوا؟ تب لڑکی کی والدہ پردے میں سے بولنے لگی بھائی جان ہمارے بچی کو 1000 بار ہم نے سمجھائے تھے کہ دیکھ ہم تیرے لیے اچھا شریف غریب لڑکا دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کر کے دیں گے، بچی سننے کو تیار نہیں، بولے ایسا محبت کا جنون اس کے دماغ پہ طاری ہو گیا تھا، ہم کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، کہاں جا کے کدھر جا کے انہوں نے شادی بھی کر لیے اور الگ رہنے لگ گئے بولے، مگر پھر بھی ہم نے قبول کرے نہیں، اپنا خون ہے جان دو۔ بچی نے خود سے بھی شادی کری تو خالی ہم کو لڑکا پسند نہیں تھا اور بچی نے خود سے نکاح کر دی بولے اس کے ساتھ میں، لو میرج ہونے کے بعد میں، اس کے بعد بولے وہ لڑکا جو ہے وہ جو اس کی محبت تھی اور وہ جو جوش تھا اور وہ جو جذبات تھا اور وہ جو پہلے گانا گا رہے تھے کہ تم جو کہہ دو تو چاند تاروں کو توڑ لاؤں گا میں، اس کے بعد کاندے بٹاٹے لانے کے وعدے ہو گئے، اس کے بعد دال چاول لانے کے وعدے ہو گئے، اس کے بعد میں آٹا اور جواری باجری کے وعدے ہو گئے، اور ایسے حالات آ گئے کہ ہماری بچی کو گھر میں ٹیوشن پڑھا کے اس کا بھی پیٹ بھرنا پڑ رہا تھا اور خود کا بھی پیٹ بھرنا پڑ رہا تھا۔ بہت دن ہونے کے بعد جب بچی نے زور دے کے بولی کہ اجی تم کچھ کام کرو، دھندا کرو، تو اس کے بعد بولے غصے میں آ کے اس نے جوتے سے، لکڑیوں سے، سلیے سے یہ حال ہمارے بچی کا کرا۔ اب آپ ہمارے کو بتاؤ ایسے حالات کے اندر ہم نے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اور ہم لوگوں نے بولے وکیل وغیرہ سے آلریڈی باتیں کی ہے، لیکن ہم آپ کے مشورے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد میں نے پھر جو ہے تفصیل کے ساتھ ان سے بات چیت کی، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ تمام لوگوں کو میں یہ واقعہ سنا کے یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو عبرت حاصل کرو، یہ جو ہمارے جوشیلے اور جذباتی نوجوان خود سے قدم اٹھانے والے ہیں وہ یہ واقعے سے عبرت حاصل کرو، خاص طور پہ وہ بھولی بھالی لڑکیاں جو ہمارے زمانے کے یہ جو لڑکے ہیں ان کی حقیقت پتہ نہیں رہتی کہ انہوں نے پینٹ اپنے بڑے بھائی سے منگ کے لائے ہوا ہے، ان کے آنکھ پہ جو ٹی شرٹ تمہارے کو نظر آ رہی ہے وہ پڑوسی سے منگ کے لائی ہوئی ہے، وہ جو شوز شائننگ مارنے کے لیے یہ پہن کے آئے ہوئے ہیں یہ بھی ان کے بھونی کا نہیں تو کسی نہ کسی رشتہ دار کا منگ کے لائے ہوا ہے۔ آج کل کے ہمارے عاشق ہوتے ہی ایسے ہیں جو جونے بازار سے 60 روپے کے جیکٹ پرانے خرید کے وہ پہن کے جو ہے شائننگ مارتے پھرتے رہتے ہیں، گاڑی اپنے ابا کی، چچا کی، کوئی رشتہ دار کی، گلی والے کی، محلے والے کی منگ کے لا کر ادھر ادھر گھماتے رہتے ہیں، اور وہ بھولی بھالی لڑکیاں ان کو لگتا ہے یہ بہت رئیس زادہ کروڑ پتی ہم کو تو بس سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھیں گا اور کھانا پکانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنے دیں گا، مارننگ میں بریک فاسٹ میک ڈونلڈ سے آ جائیں گا، دوپہر کا لنچ بلو نائل سے آ جائیں گا، اور رات کا ڈنر جو ہے وہ پیزا ہٹ سے یا ڈومینوز سے جو ہے فوراً پہنچ جائے گا۔ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے، اس کی جو امپریشن ہوتا ہے ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ دن بھر اینٹا اٹھا کے 500 روپے جیب میں جو ہے ایڈوانس دوسرے دن کے بھی منگ کے لائے ہوئے ہے جو تمہارے اوپر یہ لوٹا اور خرچہ کر رہا ہے، باقی جو شو روم اس نے سجا کے آیا وہ سب بھیک میں منگ کے آیا ہوا ہے، موبائل بھی دوسرے کا، چڈی بھی دوسرے کی، بنین بھی تیسرے کی، اور جو جیکٹ ہے وہ جونے بازار کا۔
یہ ہمارے آج کے زمانے کے لڑکیوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اس کے لیے ان کے ناد کو اور ان کے چکر میں پڑ کے اپنی زندگیاں مت برباد کرو. اپنے وہ ماں باپ جنہوں نے تم کو پیدا کرے، جنہوں نے بڑا کرے، وہ تمہارے اچھے برے کا تمہارے سے زیادہ سمجھتے ہیں. ان کی فرما برداری میں زندگی گزارو، ان کی مان کر چلو. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، حکم صاف طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، اور ان کے سامنے اف بھی مت کرو، ان کی کسی بھی حکم سے خلاف ورزی مت کرو. یہ حکم دیا گیا ہے اسی لیے چونکہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ہمارے لیے کیسی کیسی محنتیں مشقتیں کر کے ہم کو بڑا کرتے ہیں، اور ہم اگر کوئی ایسا قدم اٹھائے ہم سوچ نہیں سکتے. باپوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں، مائیں دواخانوں میں ایڈمٹ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ایسا کوئی قدم مت اٹھاؤ، اور ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے ماں باپ کی طرف اور اپنے اللہ کی طرف ضرور دیکھو کہ کل قیامت کے دن اس کو بھی منہ دکھانا ہے اور اس کے سامنے اپنے زندگی کا پورا حساب دینا ہے. اپنے ہاتھوں سے زندگی برباد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی میری تمہاری پورے امت کی اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.